کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہمیشہ بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے۔ اے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ میں ایک حدیث شریف پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، بہت آسان حدیث شریف ہے، ہر مکتب کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ طلب العلم فریضۃ، طلب العلم فریضۃ مسلمۃ و مسلمہ، یہ حدیث شریف ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ ہم جلسے میں تو جاتے ہیں، علماء ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں سننا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مومن مرد عورت پر علم دین سیکھنا فرض ہے، لیکن یہاں پر جتنے بھی ہمارے نوجوان بھائی موجود ہیں، ان میں سے کتنے لوگ علم یافتہ ہیں، کتنے لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو ماں باپ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ماں باپ سے ضد کرتے ہیں کہ ہم کو پڑھنا نہیں ہے، ہم کو ممبئی کی سرزمین جانا ہے، ہم کو دلی کی سرزمین جانا ہے، ہمیں لکھنؤ کی سرزمین جانا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی آپ کا وقت ہے، اگر آپ کو ماں باپ پڑھا رہے ہیں تو علم دین حاصل کر لیجئے، کیونکہ علم دین سیکھنا فرض ہے، اور فرض کو وہ ترک کرنا میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر نمازوں کو فرض کیا گیا ہے، جس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا ہے، اگر کوئی مالدار ہے تو اس کے اوپر زکات فرض کی گئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر علم دین سیکھنا فرض ہے، لیکن ہم اس کو اس طریقے سے ترک کر رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمیں خوف نہیں ہے۔ اگر امام شافعی کے نزدیک دیکھا جائے تو جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، لیکن یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم ماننے والے ہیں، لیکن ہم اتنی آسانی سے نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے جو صحابہ کرام تھے وہ اتنے کامیاب کیوں تھے؟ کیونکہ وہ کبھی نماز نہیں قضا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں جو ان کے پاس کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ مسجد نبوی میں سرکار کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن سلام نہیں پڑھا کرتے تھے اور فاتحہ میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام گزار ہوئے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک صحابی رسول ہیں، نماز تو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ آپ کے پیچھے دعا نہیں مانگتے ہیں، سلام نہیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کریم کو بلایا، صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ کیوں اتنا جلدی چلے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک ہی لباس ہے، ایک جوڑی کپڑا ہے، اس میں میں بھی نماز پڑھتا ہوں اور میری عورت بھی نماز پڑھتی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ ایک کپڑا اگر ہم مہینے ایک دن پہنے تو مہینے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم کو مسجد جانا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل اس بات کو نوٹ کر لیں کہ آپ کسی بھی ہندوستان کے کونے میں رہیں، لیکن آپ نماز پڑھ دیے اور اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ گامزن رہیے، اور جو علماء ہمارے بتاتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو ہمارے بھائی علم سیکھ رہے ہیں وہ علم سیکھنے کی کوشش کریں، باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ پڑھنے جائیے۔ سب سے پہلے آپ کو علم دین سیکھنا ضروری ہے، پھر پیسہ کمانا ضروری ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ایک ایسا دور آ رہا ہے جو ہمارے دلوں سے ایسا ایمان نکل جائے گا کہ ہمیں معلوم بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے مسلمان بچوں سے اگر پوچھ لیا جاتا ہے کہ پہلا کلمہ سنا دیجئے تو یاد نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا میٹر ہے۔ ایک لڑکی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ بیٹا آپ کلمہ سنا دیجئے، آپ کس برادری سے تعلقات رکھتی ہیں، آپ کس مذہب سے ماننے والی ہیں؟ تو کہہ رہی ہے کہ میں سنی مذہب سے تعلقات رکھنے والی ہوں، لیکن سنی کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا
ہمارا مسلک ہے، جو ہمارا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، اور مذہب اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ مذہب اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ کس دھرم کو ماننے والے ہیں تو یہ مت بتائیے گا کہ ہم سنی مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، سنی کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ مسلک ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو آپ بالکل جواب دیجئے کہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہمیں بتانا نہ چاہیے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نہ جانے کیسے کیسے باتیں کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کیا یہ کہہ رہے ہیں۔ ہم آج تک اگر ہم سے اور آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے اور آپ کے پاس جواب دینے کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے گاؤں میں مسجد تو بنی ہوئی ہے بہت عالیشان، لیکن وہ ویران رہتی ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک گاؤں میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، لیکن اس مسجد میں کوئی اذان دینے کے لیے نہیں ہے، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ ایک مسافر آتا ہے، اس مسجد میں ٹھہر جاتا ہے، اور ٹھہرنے کے بعد وہ مغرب کی اذان دیتا ہے۔ اذان دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد گھوم پھر کر پھر آتا ہے اور عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ عشاء کا ٹائم ہونے کے بعد اذان دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس کی آنکھ لگ جاتی ہے مسجد میں، اور آنکھ لگنے کے بعد وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر عرض کر رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے بنایا ہے اور بنانے کے بعد ویران کر دیا ہے، اسی طریقے سے ان کی زندگیوں کو تو ویران کر دے۔ اے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے، کیا ماسادیہ کی مسجد اگر ہمارے اور آپ کے لیے بد دعا کرے گی تو ہم خوشحال رہیں گے؟ ہم دنیا کے کسی کونے میں کمانے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن ہم زندگی میں خوشحال نہیں رہ سکتے ہیں، ہم غربت کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، پھر وہ جو صبح اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد فجر کی اذان دیتا ہے، اذان دینے کے بعد نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد گاؤں والوں کو مخاطب کرتا ہے، گاؤں والوں کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد گاؤں والوں سے کہتا ہے، اے گاؤں والوں سنو، میں باہر سے مسافر ہوں، لیکن میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں، آج ٹھہرا ہوا ہوں، کہیں دوسرے کے گھر پر نہیں بلکہ میں مسجد میں ٹھہرا ہوا ہوں، اور آج نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی مسجد میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم، جس طریقے سے ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، اسی طریقے سے ان کی زندگیوں کو تو ویران کر دے۔ آج مسلمان پریشان ہے، آج ہمارے اور آپ کے اوپر ظالم حکمران حکومت کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے پنجوں سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں۔ اے ایسے مسلمانوں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہمارے ہندوستان میں اگر مشاہدہ کیا جائے تو ایک سال میں تقریباً بہت سارے جلسے ہوتے ہیں، لیکن ان جلسوں کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے جلسوں میں خطاب تو ہوتے ہیں، مقرر تو بلائے جاتے ہیں اور محنت سے مقرر خطاب کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری جو عوام ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتی ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم چند منٹ یہاں چند گھنٹے یہاں پر سنتے ہیں، اور سننے کے بعد جب ہم بستر پر جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے شام کو کوئی پروگرام سنا تھا یا ہمارے گاؤں میں علماء آئے تھے کچھ بتا کر گئے تھے۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے سنا ہے، صبح اس پہ عمل کرنے کی توفیق کریے، بہت ضروری ہے عمل کرنا۔ تو اس مسجد کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے، تو جب مسجد دعا کرتی ہے تو کوئی گاؤں والے خوشحال نہیں رہیں گے، تو وہ بلاتا ہے مسافر، کہتا ہے، اے گاؤں والوں سنو، تم نے تو مسجد قائم کر لی، تم نے تو مسجد کو بنا لیا، تم نے تو مسجد میں لائٹ اور لگا دیا، لیکن آج تک امام صاحب کو نہیں رکھ پائے۔ لیکن وہ جب گاؤں والوں کو
کو خطاب کرتا ہے اور کہتا ہے اے گاؤں والوں سنو سنو، میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا، آج میرے خواب میں مسجد رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی۔ جب وہ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی دن ایک امام صاحب کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد منتخب کر دیتے ہیں۔ امام صاحب اذان دیتے ہیں اور اذان دینے کے بعد نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ مسافر، کیوں وہ تبلیغ کرتا تھا، دین تبلیغ کرتا تھا، اس وجہ سے وہ پھر گزر ہوتا ہے اس کا، پھر اسی مسجد میں وہ قیام کرتا ہے، یعنی ٹھہر جاتا ہے اور اس کا اذان دیتا ہے، عشاء کی اذان دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی مسجد جو رو رو کر پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اے پاک پروردگار عالم ان گاؤں والوں کو تو ویران کر دے، وہی مسجد پھر دوبارہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہی ہے، اے پاک پروردگار عالم جس طریقے سے ان گاؤں والوں نے مجھے آباد کیا ہے، اسی طریقے سے ان گاؤں والوں کو تو آباد کر دے۔ تو اے عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے پروگرام کا یہ مطلب ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء آتے ہیں، آپ ان کو ہدیہ دیجئے، نذرانہ دیجئے، بہت اچھا ثواب ملے گا، لیکن یہ جو بتاتے ہیں اس پہ آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ دے دیے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، پیسہ دینے سے ذمہ داری نہیں ختم ہوتی ہے۔ جب کوئی علماء ہوتا ہے تو ہمیں ہردنگ نہیں مچانا چاہیے، اگر ہم ان کو نذرانہ دینے کے لیے آتے ہیں تو عقیدت اور محبت سے آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر اس کے بعد علماء کو نذرانہ دیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا تودد نہیں ہے۔ آپ اپنے سلیقوں کو بہترین رکھیے، آپ مسلمان ہیں، کیونکہ میرے آقا نے سب سے بہترین، اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بہترین امت کہہ کر پکارا ہے اور میرے آقا کو سب سے بہترین نبی بنا کر بھیجا ہے، تو آپ سب سے بہترین امت ہے نا، تو آپ سب سے بہترین امت بن کر رہیے، ہردنگ مت مچایا کیجئے۔ جب آپ علماء کو نذرانہ دیجئے تو عزت سے نذرانہ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر پیسہ پھینک پھینک کر نذرانہ دیا جاتا ہے، یہ بالکل وصول خلاف ہے، یہ شریعت کا خلاف طریقہ ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، جو میں چند باتوں کو آپ کو سامنے رکھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم کو، آپ سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔